آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند۔ برکاتہ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل قاسمی شو میں۔ امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خدا آپ کو ہمیشہ یوں ہی خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ جی ہاں ناظرین، میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک نیا مضمون اور ایک نئی بات کو لے کر آیا ہوں، یکساں سول کوڈ۔ کیونکہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ملک میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جا رہا ہے اور ہماری قوم مسلم اس قانون سے ناواقف ہے، بلکہ دور دور تک اس قانون سے کوئی واسطہ ہی گویا کہ نہ ہو، اس طریقے سے وہ چل رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے پوری بات کو تفصیل سے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ پوری بات کو غور سے سنیں اور اس یکساں سول کوڈ کو سمجھیں تاکہ آپ پوری طور پر اس کی مخالفت کر سکیں۔ جی ہاں ناظرین، تو جب ہندوستان آزاد ہوا اور ملک کا نیا دستور بنا تو اس میں بھی مسلم پرسنل لا کی قانونی حیثیت تسلیم کی گئی اور طویل ترین ماضی کی روایات اور عوامی رجحان جس کی بنیاد مذہب پر ہے اس کا احترام کیا گیا، اور قانون سازوں نے صاف طور پر دستور ساز اسمبلی میں اعلان کیا کہ مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اب اس ملک میں مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کے لیے یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جاتی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ یا یکساں شہری قانون سے مراد وہ قوانین ہوا کرتے ہیں جو کسی بھی مخصوص خطے زمین پر آباد لوگوں کی سماجی اور آئلی زندگی کے لیے بنائے گئے ہو۔ ان قوانین کے تحت ہر فرد کی شخصی اور خاندانی زندگی کے معاملات آتے ہیں اور نکاح، طلاق، فسخ، ہبہ، وصیت اور وراثت جیسے امور انہی قوانین کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں۔ ان قوانین کے نفاذ میں کسی شخص کے مذہب، اس کی تہذیب اور رسم و رواج کا خیال نہیں کیا جاتا۔ ان چیزوں سے بالکل الگ ہو کر ہر مذہب کے ماننے والے کے لیے ایک قانون یونیفارم سول کوڈ ہے، اور اسی قانون کے تحت نکاح اور طلاق جیسے امور بھی انجام پاتے ہیں۔ یعنی سول کوڈ کے ذیل میں وہ سارے امور آ جاتے ہیں جن کا تعلق پرسنل لا سے ہوتا ہے۔ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی مذہبی ہدایات کے خلاف نکاح اور طلاق جیسے معاملات انجام دینا ہوں گے۔ وصیت اور وراثت کے معاملے میں بھی انہیں مذہبی قانون کے بجائے دوسرے قوانین جو ابھی نیا ہندوستان بنائے گا اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مذہب اور رسم و رواج کے پابند لوگوں کو بھی اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا، اپنے رواج کو مٹانا ہوگا اور نئے قانون کا پابند ہونا پڑے گا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب نئے قانون کیا ہمارے قرآن، ہمارے حدیث کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے؟ اس طرح یونیفارم سول کوڈ واضح طور پر مسلم پرسنل لا سے مختلف ایک قانون ہے جس کے نفاذ کے بعد مسلم پرسنل لا کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ گویا کہ مسلم پرسنل لا کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو ختم کر دو، اور جو یکساں سول کوڈ ہم نئے قانون لا رہے ہیں اس کے مطابق چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک کو ہمارے بنائے ہوئے قانون کے مطابق شادی کرنی ہوگی، نکاح کرنا ہوگا، اس کے مطابق طلاق، وصیت، وراثت جیسے تمام امور کو انجام دینا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ نیم سرکاری یا غیر سرکاری سطح سے مختلف قسم کے اجتماعات کے ذریعے یونیفارم سول کوڈ کی راہ ہموار کی جاتی رہی ہے۔ اعتدال پسند اور انتہا پسند قسم کے چھوٹے چھوٹے گروپ بھی تیار ہو چکے ہیں جو براہ راست یا بالواسطہ یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایسی انجمنیں بھی بن چکی ہیں جن کا بنیادی موضوع یہی مسئلہ ہے۔ ایسے افراد، گروپ اور انجمنیں خواہ انہی مسلم عوام اور قرآن و سنت سے واقف حضرات کا تعاون حاصل نہ ہو اور ان کی آواز مسلم معاشرے سے بالکل الگ ایک آواز ہو، مگر یہ قوتیں اپنی سطح پر کام کر رہی ہے اور مسلمان اپنی خواب غفلت میں سوئے ہوئے نیند میں پتہ نہیں کہاں مست ہے۔ ذرا بھی یہ لوگ ہچکچائے بغیر اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہمارے ساتھ ہے، وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ شمار کرتے ہیں۔ خود حکومت کے ذمہ داران کا ذہن بھی یونیفارم سول کوڈ کے ساتھ ہے اور مختلف موقعوں پر ان حضرات کی طرف سے یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کے ارادوں کا اظہار ہوا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں ناظرین،
آپ جانتے ہوں گے کہ آج کل راجیہ سبھا کا اجلاس چل رہا ہے، اسی میں بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ 2 دن پہلے 9 دسمبر 2022 کو یہ بل راجیہ سبھا میں پیش کیا گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت دے یا پھر ایسے ظالمین سے ہمارے ملک کو پاک کرے۔ ناظرین، آپ اپنی رائے یکساں سول کوڈ کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ تھا یکساں سول کوڈ کی پوری حقیقت۔ آپ اپنی رائے، کیا آپ یکساں سول کوڈ کے مطابق آپ کا کیا رائے ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور سچ کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے یہ چینل نیا شروع کیا ہے۔ تو آپ کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ بہت ہی جلد یہ چھوٹا سا چینل ایک بہت بڑا نیوز بن جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔